احسنوا عملا، تاکہ وہ تمہیں آزمائے کہ تم میں اچھا عمل کون کرتا ہے۔ دیکھیے اللہ رب العالمین نے پورے قرآن میں جہاں بھی اعمال کا تذکرہ کیا وہاں اکثروا عملا یا عملاً کثیرا ایسا نہیں کہا، کہیں بھی نہیں، یا زیادتی کے معنی میں جو بھی الفاظ آتے ہوں وہ الفاظ اللہ نے استعمال نہیں کیا کہ جس کا مفہوم نکلے کہ کون زیادہ عمل کرتا ہے، پورے قرآن میں کہیں نہیں۔ جہاں بھی اللہ نے استعمال کیا احسن کا لفظ استعمال کیا یا صالحات کا لفظ استعمال کیا، وعاملوا الصالحات جگہ جگہ پڑھتے ہوں گے کہ آمنوا وعاملوا الصالحات، ایمان لائے اور عمل صالح کیا، یعنی یا تو صالح کا لفظ ذکر کیا ہے اور یا تو احسن کا لفظ ذکر کیا، جس کا مطلب کیا ہے، نیک اعمال سب سے زیادہ اچھے اعمال، کہ اچھے اعمال کون کرے گا، نیک اعمال کون کرے گا، اس کو اللہ دیکھنا چاہتا ہے۔ یعنی اللہ کو عمل حسن یا عمل صالح چاہیے، عمل کثیر کی کوئی ضرورت نہیں۔ اگر بہت زیادہ اعمال ہوں لیکن وہ قرآن و حدیث کے موافق نہ ہو، سنت کے طریقے پہ نہ ہو، اس کے لیے مفہوم جو اللہ نے ذکر کیا ہے کہ قرآن میں کہا ہباء منثورا، یعنی جو شریعت کے موافق نہیں ہیں، شریعت کے مطابق نہیں ہیں۔ اور سورہ کہف کے آخری رکوع میں اللہ نے کہا کہ یحسبون انہم یحسنون صنعا، کہ اس عمل کے بارے میں وہ یہ گمان کرتے رہے ہوں گے، یہ خیال کر رہے ہوں گے کہ انہوں نے اچھا کیا ہے، بہت بہتر کیا ہے، لیکن اس کے تعلق سے اللہ نے فرمایا کہ سب سے زیادہ اعمال کے اعتبار سے خسارے والے لوگ ہوں گے، اور ان کے لیے میزان ہی قائم نہیں کیا جائے گا۔ اللہ رب العالمین ان کے اعمال کو پرکھنے کے لیے، تولنے کے لیے اس میزان ہی قائم نہیں کرے گا، ترازو پہ رکھے گا ہی نہیں، اس سے پہلے ریجیکٹ کر دے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ عمل کثیر ہوں گے لیکن سنت کے موافق نہیں ہوں گے۔ اسی طرح سورہ غاشیہ ہم اکثر پڑھتے بھی رہتے ہیں اور جمعہ میں بھی، جمعہ کی نماز میں سنتے ہوں گے۔ اس کے شروع میں اللہ نے کیا کہا؟ عاملۃ ناصبہ، یعنی قیامت کے دن کچھ لوگ آئیں گے کہ عمل کرتے کرتے ان کے پیشانیوں پہ بل پڑ گیا ہوگا، تھکاوٹ کے آثار ان کے چہرے سے ظاہر ہوں گے، بہت زیادہ عمل کرنے کی وجہ سے وہ تھکے ہارے ہوں گے، لیکن تسلا نارن حامیہ، وہ جہنم میں ڈال دیے جائیں گے۔ حامیہ یہ جہنم کا ایک نام ہے، وہ جہنم میں داخل کر دیے جائیں گے۔ کیوں؟ عمل کرتے کرتے پیشانیوں پہ بل آ گیا ہوگا، پھر بھی جہنم میں۔ وجہ کیا ہے؟ کہ وہ اعمال اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق نہیں رہا، قرآن و حدیث کے موافق نہیں ہوگا، عمل زیادہ ہوگا، کثیر ہوگا، بہت کیے ہوں گے لیکن قرآن و حدیث کے موافق نہیں ہوگا، اس لیے وہ جہنم میں داخل ہو جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سورہ غاشیہ جمعہ کی دوسری رکعت میں پڑھا کرتے تھے۔ بعض علماء نے اس میں ایک نقطہ بھی ذکر کیا ہے کہ جمعہ کے خطبے میں اسٹارٹنگ میں اللہ کے رسول پڑھتے تھے کہ سب سے بہترین راستہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے، فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرُ الْحَدِيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کے بعد کہتے تھے وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا، کہ سب سے برا شر الامور، امروں میں
معاملات میں، کاموں میں برا کام، محدثات، نئی چیزیں، بدعات. یعنی شروع خطبے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بدعات کی قباحت کو ذکر کر دیا کرتے تھے. کوئی پیچھے رہ گیا ہو، بعد میں پہنچا ہو، تاخیر میں، حتیٰ کہ ایک رکعت چھوٹ بھی گئی ہو، وہ اس قباحت کو نہ جان پایا ہو، اس لیے دوسری رکعت میں سورہ غاشیہ پڑھتے تھے کہ عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ. اب آخر میں آیا ہے وہ بھی سن لے کہ اگر میرے سنت کے مطابق عمل نہیں ہے، قیامت کے دن آئیں گے، چہرے پہ بل ہوگا، تھکان کے آثار ظاہر ہوں گے، لیکن وہ اعمال کام نہیں آئیں گے. تصلی نارا حامیہ ہو جائے گا، وہ جہنم میں داخل ہو جائے گا. تو شروع سے جو لوگ بیٹھے وہ بھی سن لیں، اور جو لاسٹ میں آخری رکعت میں بھی اگر کوئی آ رہا ہے تو وہ بھی سن لے کہ بدعات کی قباحت کیا ہے. تو اللہ رب العالمین نے عمل جو دیکھا یا عمل جو پرکھا کہ بہتر عمل کون ہے، بہتر کام کیا ہے. موضوع کشادہ ہے، لیکن چند باتیں ذکر کریں گے جس سے موضوع کا خلاصہ ہمارے ذہنوں میں آ جائے کہ ہم دنیا میں رہتے ہوئے مختلف طریقے پہ زندگیاں گزارتے ہیں، مختلف میدان میں محنتیں کرتے ہیں، مشقتیں کرتے ہیں، مختلف فیلڈ میں ہماری کوششیں ہوتی ہیں. اسی طرح سے ہمارے ذہن، ہماری کسوٹی، ہمارا دماغ اچھا کے بارے میں مختلف ہوتا ہے. کوئی بہت اچھا پہن اوڑھ کر کے گھومتا ہے، کہتے بہت اچھا ہے. کوئی پڑھ لکھ کر کے دنیا کے معاملات میں بہت آگے بڑھ گیا، کہتے بہت اچھا ہے. کوئی کسی فیلڈ میں آگے نکل گیا، کہتے بہت اچھا ہے. لیکن آئیے چند ایک باتیں دیکھتے ہیں کہ قرآن کی روشنی میں، حدیث کی روشنی میں، شریعت کی نگاہ میں